بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جس عظیم ہستی کے بارے میں گفتگو کروں گا وہ عظیم ہستی کہ جس نے غلامی کو آزادی پر فوقیت دی اور آزادی کو ٹکرا دیا، وہ عظیم ہستی کہ جس نے طائف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کیا اور خون میں لہو لہان ہو گئے، وہ عظیم ہستی کہ جس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا اور پوری جماعت صحابہ میں انہی کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ ناظرین، اس عظیم ہستی کا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے عبد المطلب کی اولاد اور سردار قوم کے بیٹے، آپ حرم پاک کے رہنے والے قیدیوں کو رہا کراتے اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، آپ ہم پر احسان فرماتے ہوئے فدیے کی رقم کو قبول کریں اور ہمارے بیٹے کو رہا کر دیں۔ جب یہ بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سنی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہی بات ہے تو زید کو بلاؤ اور اسی کو اختیار دے دو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اسے لے جاؤ، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو باخدا جو میرے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے اس کے بدلے فدیہ لینا پسند نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ان کے والد اور چچا نے کہا، آپ نے ہمارے ساتھ بہت عدل و انصاف فرمایا۔ بعد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، تم مجھے جانتے ہو اور میری صحبت بھی دیکھ چکے ہو، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو میرے ساتھ رہنا پسند کرو اور چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور، میں آپ کے مقابلے میں کس کو اختیار کر سکتا ہوں؟ آپ میرے والد کی جگہ اور چچا کی جگہ ہیں۔ جب یہ بات ان کے والد اور چچا نے سنی تو انہوں نے کہا، زید، تم غلامی کو آزادی پر فوقیت دو گے؟ کیا والد، کیا چچا، کیا گھر والے، تم غلام رہنا پسند کرو گے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں نے ان میں ایسی خوبی دیکھی ہے، میں ان کے علاوہ کسی اور کو اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم کعبہ کے پاس لائے، وہاں لوگ موجود تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گواہ ہو جاؤ، زید میرا بیٹا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور کیا خوب لکھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔